बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जो रोज़ हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और पाकिस्तान उसका बदतरीन शिकार है इस वक्त। जो माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान निशाने पे है। ये कुदरती आफात हैं, लेकिन पाकिस्तान को निमटना कैसे है, ये एक बहुत अहम सवाल है। अब जो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ख़बरें आ रही थी, अब उसका रुख जो है वो पंजाब की तरफ है। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा है और डिप्लोमेटिक जो उनके सोर्सेज़ हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान को ख़बरदार किया कि ये पानी जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होने वाला है। इस वक्त सियालकोट के अंदर और कसूर, इसके साथ साथ चिन्योट, चनाब यानी कि रावी, चनाब और सतलुज, तीनों जो दरिया हैं वो अपनी जो उनकी इस्तात है उससे बढ़ के इस वक्त चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो सैलाब है इसका ख़दशा है कि ये सिंध के अंदर दाखिल होगा, और ज़ाहिर है कि तमाम दरिया जो हैं वो सिंध में गिरते हैं। तो अलार्मिंग सूरत हाल है, ख़तरे की सूरत हाल है। आज इसके ऊपर चेयरमैन NDMA ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहुत खौफनाक और अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने क्या कहा है, वो ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जो इस वक्त सूरत हाल है इससे ज़्यादा अगला साल जो है वो ख़तरनाक होगा। 22% इसके अंदर इजाफा होगा। ये भी उन्होंने बताया कि 45% ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो पिघल रहे हैं। ये याद रहे कि 13,000 ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मॉनसून का दबाव जो है ये 10 सितंबर तक रहेगा, और पाकिस्तान के जो पानी के ज़ख़ीरे उनकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने जो नुकसानात गिनवाए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि तकरीबन सैलाब के बाद $16 अरब का पोर्टफोलियो बनता है, यानी जो नुकसानात है उसके बाद, और इसके अंदर $8 अरब जो हैं वो बाहर से आने हैं और $8 अरब जो है पाकिस्तान के अंदर से अरेंज करना है। ये भी उन्होंने कहा है कि दुनिया ने हमसे वादे किए हैं लेकिन हमें पैसे नहीं दिए। सवाल उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग चेयर की है, और मुसद्दिक मलिक साहब ने थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग भी दी है। ख़तरनाक जो सूरत हाल है उसके बारे में भी आगाह किया है, और ये बताया गया है कि चीज़ें जो है वो और ख़राब हो सकती हैं। लिहाजा पाकिस्तान को वॉर फुटिंग्स के ऊपर, जंगी बुनियादों के ऊपर ये काम करना है, मौसमियाती तब्दीली से निमटना है। तो इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से भी बात करते हैं। आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन था, और आज तोशाखाना 2 की समाअत भी थी। अचानक तमाम लोगों को इजाज़त हो गई कि वो मिले जाके उनसे, उनकी बहनें भी, उनके वकला, उनकी पार्टी के कुछ लोग भी उनसे मिले हैं। कुछ अहम फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब ने बताए हैं। उनका ये कहना है कि जो पब्लिक जो अकाउंट्स कमेटीज़ हैं या जो कमेटियाँ हैं, कायमा कमेटियाँ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़, उनसे फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को मुस्ताफ़ी होना है। अब ये अहकामात उन्होंने जारी किए हैं। क्या इसका मतलब ये होगा कि पार्लिमानी जो सियासत है उसमें अपना असर और रसूख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम करने जा रही है? ये बहुत अहम सवाल होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान नचकज़ई साहब को और सेनेट के अंदर राजा नासिर अब्बास साहब को नॉमिनेट कर दिया है। जो पहले कुछ दिन पहले खबर आई थी उसको कन्फर्म किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जब तक ये कायदीन अपनी जंग लड़ रहे हैं कानूनी, उस वक्त तक जो है ये वही रहेंगे, और उसके बाद जो है ये दोनों कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने भी हिदायत की हैं, लेकिन आज उनकी जो सियासी कमेटी है वो मुलाकात करेगी, उनकी आपस में उनका इजलास होगा और उसमें फ़ैसला किया जाएगा ये ज़िमनी इंतखाबात हो पाएंगे, इसमें उनकी शमूलियत होगी कि नहीं, ये बहुत अहम होगा जानना। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। माफ़ी के 3 ऑप्शंस जो थे उसके ऊपर कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में वो तीनों ऑप्शंस बताए थे, और ये कहा था कि अगर ये ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो जाहिर है कि इसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ हुकूमत और मुक़तदरा दोनों मुज़ाकरात करने में कतई कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ख्वाजा साहब ने क्या कहा था वो आपको सुनवा और फिर गुफ्तगू करते हैं, ज़रा सुनिएगा। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है, तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें। माफ़ी या पछतावा जो है अदालत में भी कह सकते हैं कि जी ये हुआ है, और हम अदालत के ऊपर ये मामला छोड़ते हैं कि वो अदालत जो है हमारी इस गलती को जो है वो इग्नोर करे, और हमारे हम कौम से माफ़ी मांगे, किसी एक शख्स से कौम से माफ़ी मांगे।
ये मौज़ूआत हैं जिन पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, रुकन क़ौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अली बुखारी साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, इनके कोर कमेटी के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और NA48 के कैंडिडेट भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो हैं ही। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले अली बुखारी साहब आपसे शुरू करना चाहेंगे प्रोग्राम को। ये जो सूरत हाल इस वक्त है, इमरान खान साहब ने जो ताज़ा हिदायत दी हैं, एक तो आपने ही उस दिन आके बताया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सारे फैसले हैं इन पे अमल दरामद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी कर पाएगी? इससे पहले तो उनके अमल दरामद नहीं हुआ उनके तमाम अहकामात पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इससे पहले भी जो खान साहब का डिसीजन आया उसको डिस्कशन में लेकर आए, हम कोर कमेटी में लेके गए, कोर कमेटी के बाद पॉलिटिकल कमेटी में लेकर आए, दैन उसके बाद एक हमारी लीगल कमेटी भी है, और इन दो कमेटीज़ का मैं खुद हिस्सा हूँ क्योंकि, तो उसके अंदर फिर उसका लीगल एस्पेक्ट भी डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद बताया जाता है दोबारा पॉलिटिकल कमेटी को कि इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट्स में ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं और इस तरह नहीं हो सकती। दैन उसके बाद डिसीजन लिया जाता है और फिर खान साहब से डिस्कस किया जाता है, और डेफिनेटली वो फाइनलिटी अटेन करता है जो जब खान साहब के पास जाता है। देखिए आसमा, इसमें दो चीज़ें हैं बड़ी कैटेगरिकली मैं आपको बताऊँ। नंबर वन, लास्ट ट्यूसडे को 4 हफ्तों बाद मैं वो वाहिद शख्स था जो खान साहब को मिल के आया, और मैंने जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आके अपनी कमेटी जो थी पॉलिटिकल कमेटी को बताई, उनकी अपनी ज़ात से भी रिलेटेड, उनकी ज़ोजा मोहतरमा जो जेल में है उनसे भी रिलेटेड, और अदरवाइज़ जो पॉलिटिकल उन्होंने डिसीजंस दिए थे। आज उन्होंने वही चीज़ जो है एक्नॉलेज कर दी, और लकली या अनफॉर्चुनेटली, अब मैं क्या कहूँ इसको, आज सिर्फ मुझे रोका गया एक, और बाकी लोगों को अंदर जाने दिया गया क्योंकि तमाम लोगों को चले गए। उन्होंने कहा अली बुखारी साहब आप रुक जाएं, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है, उसकी बेसिस पे नाम जाते हैं, तो बाकी के नाम जाते हैं। आपको क्या वजह समझ में आई कि बाकी लोग जो हैं वो चले गए? आज ट्रायल हो रहा था, आज मुलाकात के साथ ट्रायल भी था, और जब कोर्ट ट्रायल होती है तो उसमें कौंसल्स को आप नहीं रोक सकते क्योंकि वकील जाएगा तो क्रॉस करेगा, लेकिन वो क्लब कर दिया। आज कई महीनों बाद उनकी बड़ी बहन अलीमा खान साहबा की भी मुलाकात हुई, तो वो 1 by 1 बुला के उन्होंने सबको अंदर भेज दिया। आई वाज रिस्ट्रेंड। और कुछ क्लैरिटी आई है फैसलों के अंदर? क्योंकि पिछली दफ़ा आपने जब मुलाकात की फिर आपको सलमान अकरम राजा साहब ने बुलाया और वहाँ पे कंफर्मेशन ली कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वही होंगे या नहीं? कंफर्मेशन नहीं थी एक्चुअली। जो मैंने बात की उसको सबको कंफर्म थी, और जो खान साहब से डिसीजन आया था, जो खान साहब से डिस्कशन हुई थी, जो क्वेश्चन मैंने पुट किए थे, जो राजा साहब ने, उनकी बहन ने, पार्टी की आदत ने कहे थे, क्योंकि जो बंदा अंदर जा रहा है डेफिनेटली उसने क्वेश्चन करना, नो वन नोज कि नेक्स्ट मुलाकात कब होगी उनसे। सो उसके ऊपर बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी उस टाइम भी खान साहब की कि जी उमर अयूब खान एंड शिबली फराज इज अवर अपोजिशन लीडर्स बोथ इन द बोथ हाउसेस बेसिकली, और उसके अंदर हमने उनके लीगल फाइट करनी है लास्ट रिजॉर्ट तक, जितना भी है हमने उसको अडॉप्ट करनी है रेमेडीज, और अगर खुदा न खास्ता वो नहीं होते हैं तो उसके बाद उन्होंने नाम जरूर प्रपोज। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना, पंजाब के हद तक भी उन्होंने कहा था, क्योंकि उसके हद तक उन्होंने कहा था कि उसके लिए नाम बेहतर है कि मुझे, ये तो उन्होंने नाम ले लिए थे, और उसके अंदर पंजाब के हद तक जो पोजीशन बच्चे साहब वहाँ पे भी नहीं है, उन्होंने कहा था कि उसके अंदर यह है कि पंजाब के लिए मुझे जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो कुछ नाम प्रपोज कर दें तो मैं उनमें से बता देता हूँ। सो यही चीज़ थी, यही एग्जीक्यूट हुई है, यही बात मगर इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं, यानी ये जो लीगल बैटल है कितनी चले, कितने साल चले, महीने चले, तो तब तक तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कोई नहीं होगा ना। ऑब्वियसली ये तो सिर्फ एक दिलासा है जो उन्होंने दिया है कि भाई अगर ये नहीं तो फिर आगे ये। देखिए आप रियलिटीज़ की बात करें ना, जो आज का चल रहा है जिस तरह, 90 डेज टाइम होता है आपके पास, अगर किसी को डी नोटिफाई करना है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, वो कायद मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहा है आबादी को, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठा हुआ है। यहाँ पर ECP ने विदाउट नोटिस अगलों को बुलाए बगैर वो डी नोटिफाई करके रख दिया। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार तो रहना पड़ता है, और ऊपर से हमारी 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 हफ्ते मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही। सो मुझे तो ये एक प्रिविलेज हासिल था कि मैं पोलिटिकल भी हूँ और कौंसल भी हूँ, और फिर खान साहब के साथ पुरानी एफिलिएशन भी है। लेकिन एक और भी अच्छी बात ये है कि जो सेहत के बारे में उनकी बातें चल रही थी, आज वो बिल्कुल हेल्दी थे। मैंने उस दिन बताया था कि जी खान साहब की सेहत ठीक है, वो उनकी ज़ोजा मोहतरमा की सेहत भी ठीक थी। हाँ, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ, दोनों को 4-4 हफ्तों से उनके पास अखबार नहीं थी। जो चीज़ें आज क्लियर होगी जी अब उन्होंने दे दी उनको, जो बैरिस्टर गौर ने भी कहा वहाँ जेल के, क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था उसके बाद।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز میں نہیں ہے جو پولیٹیکل کمیٹی کو خان صاحب نے پورا امپاور کیا ہوا ہے. اسی لیے یہ جو سارے ڈیسیجنز ہیں اسپیشلی یہ تو ڈیسیجنز وہ ہیں نا جو آنا ہے انہوں نے اور بیٹل فیلڈ ہونی ہے لیگل بیٹل اس کے بعد چلنا ہے. جو موسٹ میں کہتا ہوں برننگ ایشو تھا وہ تھا بائی الیکشنز. تو بائی الیکشنز کے اوپر خان صاحب نے امپاور کر کے بھیجا. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں آپس میں ڈیسائیڈ کریں. مگر ان کا جو ٹویٹ آیا تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ فارم 47 کی پارلیمنٹ کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہیے اور بڑی سختی سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں لڑنا. جی انہوں نے خان صاحب کی بات کہی, انہوں نے ابھی بھی یہی کہا, لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ آپ لوگ امپاورڈ ہیں, آپ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. 30 بندے ہیں ہمارے اس کے اندر جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس کے اندر ہمارا چیف ویب احمد ڈوگر صاحب بھی ہیں, جنرل سیکرٹری بھی ہیں, اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈرز بھی دونوں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے اندر جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سیٹس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بھی موجود ہیں. تو ان کا ڈیسیجن ہونا ہے آج 9 بجے سٹارٹ ہونی ہے میٹنگ, اور جو ڈیسیجن آئے گا اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو فالو کیا جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضمنی انتخابات میں آپ لوگ جا سکتے ہیں, پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. جی اچھا, یہ اب شرمیلا یہ جو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل کارکن کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے وہ ضمنی انتخابات لڑنا بھی چاہتی ہے, نہیں بھی لڑنا چاہتی, ایک کنفیوژن بھی برقرار ہے اور بائی ڈیزائن کنفیوژن ہے, کچھ ہے بھی اور کچھ نہیں بھی. تو ایسی صورت میں پھر پولیٹیکل ایک جو ویکیوم ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. اب بطور پیپلز پارٹی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ضمنی انتخاب کا معاملہ ہے یا عمران خان صاحب کے ڈیسیژن کا معاملہ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے خاموش رہنے کا معاملہ ہے, یہ کس طرف لے کے جائے گا سیاست کو؟ شکریہ اسما. دیکھیے ان پہ مشکل حالات تو ہیں اور پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منظر عام سے بالکل غائب ہیں, ہمیں نہیں پتہ پیچھے کیا محرکات ہیں کیا نہیں ہیں, نہ وہ اسمبلی آتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ سزائیں جب آنی شروع ہوئیں تو سزا پہ سزا دیر آئیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ اتنا لمبا نہیں کھینچنا چاہیے تھا, سزا جزا کا تعین فوراً کرے نا تاکہ نظر آئے کہ انصاف ہوا ہے. سزائیں بھی ہوئیں. اچھا پھر ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ جب ان کے دھرنے ہوتے ہیں تو وہ دھرنے بھی ناکام ہو رہے ہیں, بیکاز پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ کس کی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ چلا رہے ہیں, علیمہ بی بی چلا رہی ہیں, بشرا بی بی چلا رہی ہیں, کون چلا رہے ہیں؟ آج بھی میں جب دیکھ رہی تھی ان کے بیانات تو جی وہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں جی علیمہ بی بی نہیں چلاتی ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح بھی یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی محمود اچکزئی کا نام بس دے دیا ہے لیکن ابھی ہم دیکھیں گے. تو اب جب آپ ایک نام دے دیتے ہیں اور وہ پارلیمان میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس کو لانا چاہ رہے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ آپ دیکھیں گے 90 دن میں کیا ہوتا ہے یا 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے فلاں. دے ہیو ٹو ٹیک ڈیسیشن. یہ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ہیں. دیکھیں مشکل وقت ضرور ہے, لیکن اگین میں ایک چیز کہتی ہوں, ان کو پسند نہیں آتی ہے اسما, لیکن یہ حقیقت ہے. یہ گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے نہیں نا. ان کے سیاسی آپ کہہ سکتے نہیں اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے. دیکھیں سیاسی جماعت ٹھیک ہے, ووٹرز ان کے ہیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جس طرح پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں وہ سالوں سال انہوں نے کوڑے بھی کھائے, ایک آمرانہ دور دیکھا ہے, وہ منجھے ہوئے پکے ووٹرز ہیں. وہ جعلی ہمیں ایسے نہیں کہتے. مشکل وقت ہمیں دیکھا, یہ تو پہلی دفعہ ان پہ مشکل وقت پڑا ہے. اب تک تو یہ ان کی موجیں لگی ہوئی تھیں, عدالتوں میں بھی جاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا گڈ ٹو سی یو. ان کو تو اس کی عادت ہے نا. یہ تو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے مشکلات اور اسی میں تتر بتر ہو گئے. یہ اپنی پارٹی کو سمیٹ تو نہیں سکے نا. دیکھیے لیکن چلیے اب مشکلات تو دیکھ رہے ہیں نا. نہیں مشکلات دیکھ رہے ہیں, وہ ایک وقت آئے گا جب یہ اسما ہماری جماعت کے اندر بھٹو صاحب شہید ہو گئے, عدالتی قتل ان کا ہوا, بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں. 18 اکتوبر کو کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا جب بم پھٹے تو لوگ دور بھاگتے ہیں, اور وہاں جب بم پھٹا تو لوگ ٹرک کے پاس بھاگے بی بی کو بچانے کے, ان کو پتا تھا وہ مر جائیں گے, شہید ہوں گے. لیکن وہ ایسے کارکن نہیں ہوتے نا. تو یہ پارٹیز بنتی ہیں گراس روٹ لیول سے. یہ ابھی ان کا بہت ٹائم لگے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں ان کا گراس روٹ لیول کے اوپر ان کی پارٹی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ آج بھی یہ جو سپورٹر ہے لیکن پارٹی نہیں ہے. ضمنی انتخابات کا پتہ چل جائے گا نا. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ابھی آپ سے کہہ رہے ہیں نا 9 بجے میٹنگ ہوگی اور آج فیصلہ نہیں ہوگا. ان کا فیصلہ آپ مجھ سے لکھوا لیں, کل آپ شو کریں گے, ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہونا ان کا فیصلہ. خرم صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ کی جماعت تو ستے ہی خیرہ ہے, مطلب کوئی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں ہے ایز سچ, یا آپ چیلنج ہونے نہیں دے رہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس پوری سچویشن کی بینیفیشری جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے؟ آف کورس ہے. تو جتنے بھی انڈیسائسو فیصلے یا پارٹی کے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے, اس کا فائدہ پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے, اسی لیے آپ کہتے ہیں نظام کو کوئی خطرہ نہیں. انڈیسائسو جب ان کو ضرورت تھی تو سینٹ میں منٹوں میں سودا ہو گیا کے پی کی سیٹوں کا.
تو یہ کہنا غلط ہے کہ جب ان کے اپنے مفادات براہ راست انوالو ہوتے ہیں تو وہاں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے، یہ کر لیتے ہیں فیصلہ، اور ان جماعتوں کے ساتھ مل کر کمپرومائز کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ ویسے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو متون کرتے ہیں ہمیں یہ روزانہ۔ لیکن جب ابھی کے پی کی سینٹ کا دیکھا آپ نے، بڑی آرام سے اب وہ سب خواتین و حضرات نے اپنی جو ہے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیا ہے نئے ممبران نے۔ تو لہٰذا جہاں ان کو اقتدار نظر آتا ہے واضح، وہاں یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں پھر ایشوز ان کے لیے تھوڑے سے ان کو مشکل نظر آتے ہیں، وہاں پر ان کی اپنی اور دوسرے میں ان کے اندرونی معاملات پر تو کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف یہی کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے جو بھی حالات ہیں، اور یہ ان کی اپنی لیے بھی اور جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر ساری جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں اور اس سیاسی عمل کا حصہ بنے، تاکہ پاکستان کے عوام کی جو رائے ہے وہ منظم ہو کر سامنے آئے۔ لیکن دوسرا ان کے سامنے یہ بھی چیلنج ہے کہ ان کا سارا زور جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر یہ ساری گفتگو کرتے ہیں، ان کے اندرونی معاملات ہیں، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا جی۔ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہ ذمہ داری کہاں گئی ان 4.25 کروڑ لوگوں کی، امن، صحت کی، تعلیم کی، لا اینڈ آرڈر کی، انفراسٹرکچر کی، ان کی جانیں بچانے کی؟ اس پر کوئی بات نہیں۔ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، مگر دیکھیں یہ پارلیمان میں اتنی فیصلہ تو بڑی خرم تعداد صاحب موجود لوگوں ہے۔ نے کرنا ہے نا، لوگوں نے پھر بھی اس کے باوجود ان کو پتا ہے کہ سب کچھ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی نہیں، تو لوگوں نے ووٹ تو دیے ہیں۔ ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، اس میں لوگ فیصلہ کریں گے وہ آپ کی کارکردگی اور ان کی کارکردگی کو۔ جی جی، سر، اس کے اوپر کم توجہ گئی ہے کہ پچھلے سال کے انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں غالباً 3 ضمنی انتخابات ہوئے اور یہ تینوں ہارے ہیں۔ تو ان کو اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ جب ان کی وہاں صوبائی حکومت 12 سال سے موجود ہے تو وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہی کیوں ہارے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال رہے گا کہ لوگ اگر آپ اس بنیاد پہ کہ جی کیا انتخابات کے بعد ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تو ابھی تک تو یہی نظر آیا کہ ووٹ نہیں دے رہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا صرف ووٹ دینے سے ہی سارا معاملہ ختم ہو؟ کیا ووٹ دینے کے ساتھ ان لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری نہیں آتی؟ ٹھیک ہے کہ وہ عوام خود مختار ہے اس معاملے میں، لیکن اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو ان کے اس وقت مسنگ پیس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ بھی آ کر آئی تھنک انہوں نے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا زنجیر میں باندھ لیا ہے کہ جب تک یہ اپنے 31% ووٹوں کا احترام چاہتے ہیں، جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ان 69% ووٹوں کا احترام نہیں کریں گے جو ان کو نہیں عوام نے دی۔ یہ باہمی احترام کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، جس طرح آج سے 19 سال پہلے میثاق جمہوریت میں شہید بے نظیر بھٹو مگر اس اور کے لیے آپ نے محمد شرط نواز معافی شریف نے کی کیا رکھی تھا۔ ہے نا خرم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں، آج بھی خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں، تو مطلب ایک ڈیڈ لاک تو ہے، آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگے نہیں، بات آگے بڑھے گی، میثاق دیکھیے جمہوریت، وہ میثاق بات معیشت۔ نہیں، ہاں دیکھیے معافی سے اہم زیادہ یہ ہے کہ جو باہمی احترام ہے، باہمی معافی ایک آغاز ہے۔ معافی سے سارے معاملے حل نہیں ہوں گے، ان کے جو قانونی معاملات ہیں وہ بھی حل نہیں، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے بڑی مشکل سے، ہمارا ماضی میں بھی ایسے ہیں ایشوز جن پہ ہمیں بعد میں پھر معذرت کرنی پڑی ہے، لیکن اگر ہم معذرت نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر ہم اسی اس پہ اصرار کریں گے کہ نہیں 9 مئی نہیں ہوا، ہم نے جو ہے ریڈیو پاکستان پشاور کو اور 150 جانوروں کو آگ نہیں لگائی، ہم نے جن ہاؤس لاہور کو آگ نہیں لگائی، ہم نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کی، ہم نے پورے ملک میں سینکڑوں پولیس افسروں کو زدوکوب نہیں کیا، یہ اصرار کرتے رہیں گے، کہیں گے کہ جی ہمیں ثبوت دکھائیں۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ پاکستان کو، اور بہت سارے آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو چیلنجز نہیں ہیں، چیلنجز غالباً سیاسی طور پہ آپ جب کہیں کہ اگر سڑک گرم ہوگی وہی چیلنج ہے، نہیں، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جو بہت مشکل سے ایک معاشی، معاشیاتی
और सियासी इस्तेहकाम हासिल ये किया तो है, गुरम साहब आप कह रहे हैं ना, सर इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे सियासी बदलना है? इस्तेहकाम आपको लगता है सियासी इस्तेहकाम इस वक्त है, आपको लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम इस वक्त है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? जब तक अवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचेंगे, अवाम ये तस्लीम करने को तैयार देखिए ना नहीं जी, ये इस हद तक तो बादियुन नज़र इस्तेहकाम है ना कि वो हेजान नहीं है जो डॉलर का था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट का था, जो पता नहीं था कि पाकिस्तान कल डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हेजान खत्म हो गया है। अच्छा गुरम साहब, मैं इस पे मजीद बात करूंगी, ये मैं इस पे मजीद बात करूंगी। एक बात जो आपने कह दी, एक बात बड़ी अहम चीज जो रह गई है वो ये है कि आपने क्लाइमेट चेंज की बात की। अब आप देखिए कि जो हम उसके दो तरीके, एक तो तखफीफ कहते हैं उसको कि मिटिगेशन करनी है, और दूसरा रेजिलियंस के वो वापस आने की या बहाली की जो सलाहियत है। अब सवाल ये है कि इन्होंने ये जवाब देना है कि जिस सूबे में इनकी 12 साल से हुकूमत है वहाँ सबसे ज्यादा दरख्त क्यों कटे हैं, और ये जो मिटिगेशन की बात है उसमें ये बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर आप मुस्तकिल तौर पे मैसिवली, अभी कल नंबर्स भी आए हैं कि सबसे ज्यादा जो कटाई हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा और हमारे जो साबका कबायली इलाके थे जो अब केपी का हिस्सा है वहां हुई है। तो अगर ये कहते रहे कि जी कुदरती आफत है, नहीं, कुदरती आफत तक पहुंचने में अगर एक बेहंगम तरीके से वाटरवेज के ऊपर ये बहुत अहम कंस्ट्रक्शंस इशू होती है सर, रहेंगी ये तो और फिर बिल्कुल इंसानी इसमें जानें और मैं इमलाक जाएंगी, तो फिर हम सबको इस पर जो है वो अपनी जिम्मेदारी भी तो उठाएं। मेरे सिर्फ ये इस्तदा है कि जिस सूबे में 12 साल से हुकूमत है, वोट लिए हैं, लेकिन फिर वोटों के साथ जो जिम्मेदारी है उसको भी उसका भी अच्छा, इस जिम्मेदारी पे भी हम बात करते हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद माफ़ी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और ऑप्शंस जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी बताए हैं, आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा है इस बारे में, और ये एक कंसेंसस हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर नज़र आता है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों एक सफ़े पे हैं कि बातचीत के दरवाजे PTI के लिए बंद हैं। ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, पहले तो ये कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, मशरूत है इस वक्त, और ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको तोड़ना चाहती है, इसके ऊपर अमल दरामद कर सकती है, या फिर इसी तरह से रहेगा जैसे है इस वक्त? देखें आसमा, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो ये होता है कि हमेशा पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो डिस्प्यूट्स ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बर्डन सारे के सारा उनके शोल्डर्स पे होता है। कल जिस साइड भी जाएंगे अल्टीमेटली आंसरेबल सबसे ज़्यादा वो होंगे, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, ये जो माफ़ी के ऊपर तो खान साहब ने बड़ा क्लियर बता दिया आज के उनके क्या स्टैंड, और डे फर्स्ट से यही था। और अब इस सूरत हाल में जब एक साइड पे अलीमा खान साहब के बेटों को उठा लिया जाए 27 महीने बाद, और कहा जाए एक को गलत उठा लिया और उसके बाद अब दूसरे को उठा लिया, और फिर आपका इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के कहे खैर है ज़मानत हो जाएगी, यार ये कोई, वी आर नॉट लिविंग इन अ बारबेरियन, उस दौर में हम नहीं रह रहे। आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को फॉलो तो करेंगे। नंबर 2, लेकिन ये तो पहले भी होता रहा है, जब आपका दौर था उस वक्त कभी भी ऐसे हुआ नहीं है, हुआ। बार-बार हुआ है। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी के घर पत्थर मारने की 10 साल सजा हो जाए। कोई बता सकता है कि ट्रेसपासिंग मींस कि व्हेन यू एंटर्ड इन समवन्स प्रॉपर्टी। यहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब के घर में 2 पत्थर मारने पे 9 मई के ऊपर आपने जिनाह हाउस बना दिया, उसको 10 साल सजा दी थी। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। मगर ये कोई अच्छी बात है कि किसी के घर के ऊपर हमला हो जाए? मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इन सब में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शाह महमूद साहब को कर रहा हूँ, मैं पिंडी के सारे केसेस GHQ हमला समेत कर रहा हूँ। किसी में भी जितने भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CCTV फुटेज नहीं लगाएगी, हमने एप्लीकेशंस दी कि CCTV फुटेज लगाएं, जो बंदा बीच में इन्वॉल्व है उसको सजा हो, बेगुनाह लोगों को दाना साथ सजा हो, लेकिन आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। हमने एप्लीकेशन दी, ऑल्दो प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, उन्होंने प्रूव करना है केस, लेकिन क्या होता है, आते हैं उसमें कौंसल नहीं है, उसमें सरकारी कौंसल आ गए, कंप्लेनेंट कौन है, स्टेट, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, स्टेट, प्रोसिक्यूट कौन कर रहा है, स्टेट, डिफेंस काउंसिल कौन है, स्टेट, सजा सुनाई जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारी बहन ने एक बात कही, ग्रास रूट लेवल की पार्टी तो हम हैं, और हमने प्रूव किया कि जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो उसी जगह से हमारे एक लड़के ने एक मुलजम को पकड़ा, पिस्टल हाथ में लिए हुए पकड़ा। इन्होंने तो आज तक बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब के कातिल नहीं ढूंढ सके, 3 दफ़ा गवर्नमेंट में रह चुके उसके बाद भी। सो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। तीसरी चीज़ ये है, जो अगर अभी जैसे आपने पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात की,
وجہ آصف صاحب کی بات کو میں کیسے سیریس لوں، جو کہ ایک منسٹر فار ڈیفنس ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام ہی ہونا چاہیے، ہائیبریڈ نظام چلنا چاہیے. یہاں پہ کون سے جمہوری لوگ ہیں آپ؟ کس طرح کی جمہوریت کر رہے ہیں؟ اینڈ لاسٹلی ایک بات لیکن یہ تو ہائیبریڈ نظام آپ کے دور سے شروع ہوا. ہم نے تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا میڈیا میں بیٹھ کے، ہمارے منسٹر نے کہا اب ہائیبریڈ نظام ہوتا کیا ویسے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں، انگلش کو اگر تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر لیں تو پتہ یہ چل جائے مصنوعی نظام. سو میننگ بائی کہ آپ جو ہیں وہ اوریجنلی سانس نہیں لے رہے ہیں، آپ وینٹیلیٹر پہ سانس لے رہے ہیں. دیٹس وائی کہ میں نے ایک بات کہی کہ ہم تو گراس روٹ لیول کی پارٹی ہیں، تبھی آج دونوں پارٹیز کو بیٹھ کے سائڈ بائی سائڈ دونوں بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم دونوں مل کے الیکشن لڑیں گے. اچھا ہم گراس روٹ پہ نہیں ہیں، ہماری پاپولیرٹی گراف نہیں ہے، ہم لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیے جاتے، ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں 50,000 ووٹ سے جیت کے، ہماری پٹیشنز فکس نہیں ہو رہی، ارلی ہیئرنگ اپلیکیشنز دے رہے ہیں نہیں ہو رہی، ہماری خواتین بھی اندر ہیں، پھر بھی آپ لوگ اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں. اچھا ویسے کل خواجہ صاحب نے ایک اور انکشاف کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی بات انہوں نے نہیں مانی تو انہوں نے ان کے سسر نے ان کو گھر میں بلایا، بیسمنٹ میں لے گئے اور کہا کہ اگر آپ مذمت نہیں کریں گے تو آپ پہ نیب کے کیسز ہوں گے. یہ آپ کے دور میں ہوا ہے انفارچونیٹلی. اور انہوں نے نہیں کیا، پھر ان کو میٹنگ پہ بغیر کسی ایف آئی آر کے گرفتار بھی کیا گیا. دیکھیں آسمہ، اس میں اگر میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں چلا جاؤں نا تو خواجہ صاحب کے ہمارے ہی دور میں یہ کہا گیا تھا کہ ہار گئے تھے اور فون کر کے کہا تھا خدا کا واسطہ اس عثمان ڈار سے مجھے جتا دو. یہ اس طرح لے کے جائیں گے تو بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. اچھا یہ ویسے خرم صاحب یہ بھی ہمارے دور کی بات ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہی بات ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ شفاف نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور زین قریشی صاحب کی بات سب کر رہے ہیں، فواد چوہدری صاحب کی بھی کر رہے ہیں. تو کیا واقعی ایک مصنوعی دور ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی لیکن بنیادی حقیقت تو تبدیل نہیں ہونی نا کہ 9 مئی 2023 کو تحریک انصاف میں ایک تزویراتی سوچ کے ساتھ ریاست پر متشدد حملہ کیا. کیونکہ ایک اسٹریٹجک تھاٹ تھی جس کے تحت پورے ملک میں کنٹونمنٹس کو نشانہ بنایا گیا، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا گیا، مویشی منڈی پشاور کو جلایا گیا، وہاں جو بالا حصار ہے اس پر حملہ ور ہوئے پتھر لوگ. مارنے پہ صرف جو ہے وہ 10 سال کی سزا میری اس کی ابتدا یہ ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان پر ہم بات نہیں کریں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں ان کی یہ کہنا کہ وہ عدالت جس نے بانی چیئرمین کو بھی 7 کیسوں میں ضمانت دی وہ بہت اچھی تھی، اور جس نے ابھی پتھر مارنے پر سزا دی وہ بہت خراب تھی، اور وہ عدالت جس نے حمزہ شہباز کو 22 مہینے پیشی نہیں ہونے دی وہ بہت اچھی عدالت تھی. لیکن وہ عدالت جو سزا دے رہی ہے آج 9 مئی پہ وہ بہت غلط ہے. تو لہٰذا عدالتی معاملات کو ہمیں عدالتوں میں ہی ڈیل کرنا ہے. یہ کہنا کہ جی آج اچھا نہیں ہے اور کل اچھا تھا، اور کل اچھا نہیں ہے اور آج اچھا ہے، اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک چیلنج ہے پاکستان کی سسٹم کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ انہوں نے اس عدالتی نظام میں سے ہی اپنا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، اور یہ ہر دور میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ چیلنج رہا ہے اور رہے گا. نہیں مگر سوال تو پھر وہی ہے نا کہ کیا یہی چیلنج سیاسی جماعتوں کے لیے ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تب غلط تھا تو اب کیسے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ خرم صاحب، میں نے اسی لیے آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں بات نہیں کریں گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ تو کل خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں بات کرنی، حکومت نے بات نہیں کرنی. نہیں دیکھیے ہم نہیں، تحریک انصاف کا جو اصرار ہے کہ انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہ رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف جو کہ پارلیمان کا حصہ ہے، چاہے کسی اور جماعت کے نام سے ہے، وہاں موجود ہے، سینٹ میں بھی یہ موجود ہیں، جو پالیسی کے ایشوز ہیں، پاکستان کی عوام کے فلاح کے ایشوز ہیں، اس پر تو ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے پاس سجیسشنز ہیں کہ اگر انہوں نے تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں تو 12 سال میں کوئی سبق سیکھے ہیں گورننس کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سبق ہیں وہ وفاقی حکومت تک بھی پہنچیں، تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے ان کی باتیں. اگر ان کو کچھ سمجھ آئی ہے یا جو ان کا 4.25 سال کا عرصہ تھا شرط آپ نے معافی کی رکھی ہے نا سر، ہم نے اکانومی میں اور فورن پالیسی میں کون سی چینجز کریں گے تو بہتری آئے گی، ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے پرائم منسٹر نے 14 اگست کو بھی دعوت دی، اس کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے بھی دعوت دی.
تو یہ ایشو نہیں ہے کہ ان سے باتیں ہم بات کرنے کے لیے پارلیمان میں عوامی فلاح کے اور عوامی بھلائی کے ایشوز جو ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. اچھا، یہ کیا معافی کے بغیر بات آگے بڑھ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اسما میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر معافی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، چیزیں بہتری کی جانب جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے نا. مطلب یہ معافی مانگے کہ 9 مئی ہم نے کیے لہٰذا معاف کر دیں. نہیں، دانستہ غیر دانستہ طور پہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیں. دیکھیں اسما، لیٹس بی ویری آنیسٹ. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، جو ان کے کارکن چن چن کے فوجی تنصیبات کے اوپر انہوں نے حملے کیے، وہ ایسے تو نہیں ہوا نا، آرکسٹریٹ تھا نا سارا. مطلب ان کو معلوم تھا کہ یہاں حملہ کرنا ہے، ادھر گھسنا ہے، ادھر جھنڈے کرنے، ادھر وہ کرنا ہے. یہ آج سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، بہت سے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ اپنے ہی ووٹرز کو، اپنے کارکنوں کو اپنے ہی ملک کی مسلح افواج کے خلاف کھڑے کر دیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ملک ہے تو پھر آپ ہیں نا. اس کو ثابت تو کرنا پڑے گا. نہیں دیکھیں نا، اب عدالتوں سے دیکھیں جو پہلے بیچ میں ہوئے، اسما کمیشن کتنے بنے اور کہاں آئے کہاں گئے، اب عدالتوں سے فیصلے تو آئے ہیں نا. یہ ہم نے تو نہیں کیے، ہمارے کارکن تو نہیں گئے تھے نا، یا ہم نے تو نہیں اکسایا، انہی کے لوگ اکسا رہے تھے نا. تو ایک چیز ہے. پھر یہ کہتے ہیں مقدمات، اب وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ ان کی کوتاہیاں ہیں، یا توشہ خانہ کیس ہے، یہ ہم نے تو نہیں بنایا. ایک صحافی نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت انفارمیشن مانگی اور یہ چیزیں سامنے آئیں، تو ان کی غلطیاں ہیں، اب ان کو بھگتنا تو پڑے گا. اچھا بھگتنا کتنا ہے؟ پھر بھی یہ بھی سیاستدانوں کو دیکھنا پڑے گا. اسما پھر آپ دیکھیں، جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ تو بارہا ان کو آفر کر چکی ہے. دستگیر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی، سارے بیٹھے، پیپلز پارٹی والے بیٹھے. اب آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ نے اپنی ڈیمانڈز دی ہیں، اس کے اوپر حکومت کا جواب سنے بغیر آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، بھاگ گئے، تو خود سیریس نہیں ہے بات چیت. حکومت بھی کے اختیارات کے اوپر بھی سوالات تو تھے نا. ظاہر 9 مئی پہ حکومت کیا فیصلہ کر سکتی ہے، وہ ان کے پاس بے شک تھے. اب دیکھیں نا، پھر آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی؟ ہاں، یہ ایک الگ سوال ہے. آپ بھی تو غیر آئینی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں بس فوج سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں کرنی. یہ کیا بات ہے؟ پھر بریک لے رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد NFC کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف 27ویں ترمیم اگر آتی ہے یا NFC کے معاملے کے اوپر کوئی رستہ بنا سکتی ہے، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ اب اس معاملے کے اوپر جو فاصلے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. NFC کے حوالے سے ہل جل ہے. شرمیلا، آپ کی جماعت کا کیا سٹانس ہے؟ کیا پول کو کم کرنا ہے، وفاق کے پیسے بڑھانے ہیں، صوبوں کے کم ہونے ہیں؟ کیا آپ اس کے اوپر راضی ہیں، اور تقسیم کے اوپر بھی؟ اسما دیکھیے، جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہیں. اب یہ ہم قیاس آرائیاں سن رہے ہیں کہ وفاق کی شاید یہ خواہش ہے کہ صوبوں کے جو وسائل ہیں ان کو کم کریں، کیونکہ وفاق کا جو ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، اس کو کم کرنے میں آسانی. دیز آر تھنگز دیٹ وی آر ہیئرنگ. اب کمیٹی کے اندر دیکھیں، ظاہری بات ہے وفاق اپنا موقف رکھے گا، صوبے اپنے موقف رکھیں گے، ڈسکشنز ہوں گی، ڈیبیٹ ہوں گی. یہ آسان کام نہیں ہونے والا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پچھلا NFC ایوارڈ آیا تھا 10واں، پیپلز پارٹیز کے لیے تیار ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ اگر صوبوں کو کم وسائل دیں گے، صوبے کمزور ہوں گے تو وفاق کمزور ہوگا. مگر وفاق کے پاس بھی تو وسائل نہیں، وفاق کے پاس اپنے خرچے تو کم کریں. اور جو وزارتیں صوبوں کو منتقل ہو گئی ہیں وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ 300 ارب روپے تو آپ وہاں بچا سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے طریقہ کار ہے نا. بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈیلیبریشن ہوگی. اچھا، پھر دیکھیے، شاید جو کرائٹیریا پہلے پاپولیشن کا تھا اس کو اور پسماندگی کا تھا، تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کوئی کنسنسس بن سکتا ہے. قرآنی آیت تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے. علی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر 27ویں ترمیم آتی ہے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی PTI آگے بڑھ سکتی ہے پولیٹیکلی؟ دیکھیں، ہم تو 26ویں امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، اور مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سٹنگ لاء منسٹر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور سٹنگ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے رات کو پوچھا گیا, میڈیا کے تھرو ہم نے دیکھا کہ بھائی امینڈمنٹ آ رہی ہے, کون سی آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں, ملی نہیں, اور ٹھیک ہے 1 گھنٹے بعد وہ ٹیبل ہو چکی تھی. اگر اس طرح امینڈمنٹس آنی ہوئی ہیں اور اس طرح آ رہی ہیں اور سال گزر گیا, اس کے جو کیا پروز اینڈ کونز اور کیا بینیفٹس ہیں اور کیا اس کے لاسز ہیں, اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ امینڈمنٹس اب اگر یہ لے کر آ رہے ہیں اور وداؤٹ, کیونکہ اب تو کرائٹیریا ختم ہو گیا نا کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی طرح 1 سال پہلے اس کے اوپر آرگومنٹس کیے, سب کو بلایا, اس کے چیزیں دیکھی, سب کو اکٹھا کر کے کیا. وہ چیز تو ہوئی نہیں اور ہو نہیں رہی. اور ویسے معذرت کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ 17 سیٹوں والوں سے آپ ایکسپیکٹ تو یہی کریں گے نا, انہوں نے کون سا پبلک کو جواب دینا ہے. تو تیسری چیز میں اسے بتاؤں, میں خرم بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے حوالے سے. ان دونوں نے اپنی بیلز وڈرا کی تھی کیونکہ اس ٹائم مریم صاحبہ بہت تگڑی تقریریں کرتی ہوتی تھی اور انہوں نے بیل وڈرا کر کے جیل گئے تھے. لاسٹلی میں آپ کی اجازت آخری چیز یہ کہتے ہیں جی گفت و شنید کریں, تو میں پھر ایک چیز ایز اے لے مین میں سوچتا تو ہوں نا کہ آپ کو تو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے, دنیا کا سب سے بڑی طاقت بلاتی ہے, آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوتا, اپنی ٹرمز کنڈیشنز وہ ختم کرتی ہیں, آپ کو لنچ بھی کراتے ہیں, تو آپ کدھر ہیں بھائی؟ خرم صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے کوئکلی, پھر میں وائنڈ اپ کروں. NFC پہ خاص کر کے اس پہ بڑی واضح رائے ہے کہ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ NFC تو خود آئین کہتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ریویو ہوگا, اور اب 16 سال سے ریویو نہیں ہوا, تو لہذا ریویو تو اس کا بالکل ضروری ہے. دوسرا یہ کہ 18ویں ترمیم سے اس کا واحد کنیکشن یہ کہ 18ویں ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا کہ صوبوں کا جو شیئر ہے وہ کم نہیں کیا جا سکتا, اور میرے خیال میں اس وقت صوبوں کا شیئر کم کرنے جو اوور آل حصہ ہے اس کی کوئی تجویز نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ NFC میں جو اس وقت خیبر پختونخوا کے جو قبائلی سابقہ قبائلی علاقے ہیں, آزاد جموں کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے, ان کو بھی جو صوبوں کا شیئر ہے اس میں سے وہ شیئر دیا جائے, تاکہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر بھی انہی اصولوں کا اطلاق ہو جو پاکستان کے دوسرے شہریوں پر ہوتا ہے. اس کی تجویز ہے, لیکن صوبوں کا جو اوور آل شیئر ہے میرے خیال میں جو جہاں تک مجھے اس وقت تک جو نالج ہے اس کو کم کرنے کی کوئی تجویز نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کنسنسس ہو سکتا ہے اور ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور شاید اسی کی کوششوں میں اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.